نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسئلہ توسل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنی تھیں۔ نمبر 1، توسل کا معنی کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 2، توسل کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اور اس کے مد مقابل بعض لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ نمبر 3، اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہیں، اور نمبر 4، فریق مخالف جو کچھ شبہات پیش کرتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں۔ تیسری بات چل رہی تھی، اہل سنت والجماعت کے دلائل میں سے عقلی دلائل 3 ہو چکے تھے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر اکابرین امت کا موقف اور نظریہ پیش ہوگا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی دعا میں نیک ہستیوں کا توسل لینا یہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اپنے دشمنوں پر نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر مختلف اکابرین نے اپنی کتب میں کی ہے اور اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اسی طرح تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ، اسی طرح تفسیر حقانی میں شیخ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، اور تفسیر معرف القرآن میں حضرت شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، ان حضرات نے اپنی ان تفاسیر میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور میں عبارت جو عرض کرنے لگا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، باقی عبارات تقریباً برابر ہی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم، امام بیہقی اور امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان حضرات نے صحیح سندوں کے ساتھ اور مختلف طرق کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ یہود مدینہ اور خیبر کے یہود یہ جب عرب کے مشرک قبائل کے ساتھ جنگ کرتے تھے، جن میں قبیلہ بنی اسد، بنی غطفان، جوہینہ اور غدرہ یہ قبائل ہیں، جب ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور جنگ میں ان یہود مدینہ کو اور یہود خیبر کو شکست ہو جاتی تھی تو بڑے پریشان ہوتے۔ ان لوگوں نے اپنے دانشمندوں اور اپنی کتاب کی طرف رجوع کیا اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ لوگ اپنے سپاہیوں کو ایک دعا پڑھا دیں، اگر یہ دعا ان کے سپاہی میدان جنگ میں مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا۔ چنانچہ یہ دعا کرتے تھے اور دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ دعا کے الفاظ جو تفسیری روایات میں موجود ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا یہ کرتے تھے، اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان وبکتابک الذی تنزل علیہ آخر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا۔ یہود دعا یہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم آپ سے اس پیغمبر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو پیغمبر نبی امی ہیں، ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ان کو آخری زمان میں مبعوث فرمائیں گے، اور ہم اس کتاب کے وسیلہ سے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں جس کو آپ آخری زمان میں نازل فرمائیں گے۔ دعا یہ کرتے ہیں ان تنصرنا علی اعدائنا، کہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح نصیب فرما۔ اس آیت مبارکہ اور ان تفسیری حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا میں انبیاء علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے۔
میں یہاں پر ایک اشکال عرض کر کے اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں۔ بعض لوگ اشکال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ وسیلہ، توسل اور یہ جو مسئلہ ہے یہ امت مسلمہ کا نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں کا ہے، یہود سے نقل ہوتا آیا اور اس امت کے لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ لہٰذا اس آیت اور اس کی تشریح میں جو مفسرین نے بات لکھی ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل تھا۔ اس کا جواب سمجھ لیجئے، شریعت کا ایک اصول ہے جس کو ملا جیون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نور الانوار میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شرائع من قبلنا شریعتنا ما لم تنسخ، کہ پچھلی امتوں کی جو شریعت ہے وہ شریعت ہماری شریعت کہلائے گی تا وقت کہ وہ منسوخ نہیں ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں اگر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے پچھلی امتوں کی شریعت کے احکام ذکر فرمائے اور اس پر رد نہیں فرمایا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ بیان فرما کر اس کو پیش فرما دیا اس امت کے سامنے، تو وہ مسائل اور احکام بھی ہماری امت کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی ہے تو اس آیت کا رد نہیں فرمایا کہ وہ غلط کہتے تھے، بلکہ اس کو بیان فرما کر مطلق بیان فرما دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ جس طرح اس دور میں جائز تھا وسیلہ آج بھی جائز ہے۔ ہم ان لوگوں سے جو یہ اشکال اٹھاتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ بھی انسان کے جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کے وسیلہ کے قائل ہیں۔ نیک اعمال کے وسیلہ کے لیے آپ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ حدیث غار ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، کہ 3 لوگ تھے اس امت میں سے جو تم سے پہلے کی ہے۔ اگر پچھلی امت کی شریعت اور پچھلی امت کے احکام اس امت مسلمہ کے لیے ناقابل عمل ہیں تو پھر آپ لوگ بھی جو دلیل دیتے ہیں وہ بھی تو پچھلے دور کی تھی۔ تو آپ اس کا جواب عموماً یہ دیا کرتے ہیں کہ پچھلے دور کے بھلے لوگ تھے لیکن حضور علیہ السلام نے بیان کر کے رد نہیں فرمایا۔ ہم بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلی امت کا عمل تھا، عمل پیش کیا تو قبول ہوا، یہ جائز ہے، اسی طرح پچھلی امت میں حضور علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دیا اور ان کو فتح نصیب ہوئی تو وہ عمل آج ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ لوگ آتے اور آ کر استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مہربان پاتے اور اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا پاتے۔ اس آیت میں 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر 1 ان لوگوں کا اپنا استغفار کرنا، جاؤک فاستغفر اللہ۔ نمبر 2 واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے استغفار کرنا۔ جو پہلا استغفار ہے کہ یہ لوگ استغفار کریں، یہ ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس استغفار سے مراد وہ استغفار ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آپ کے پاس رہ کر استغفار کریں۔ معلوم ہوا ان کے استغفار کی قبولیت ان کی ذات تک محدود ہوگی، لیکن وہ استغفار جو حضور علیہ السلام کی ذات کے قریب آ کر یہ لوگ کرتے ہیں، اس استغفار کی قبولیت میں اللہ کے نبی کی ذات کو دخل ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کے استغفار کی قبولیت میں حضور علیہ السلام کی ذات کو دخل ہے، اور وسیلہ بالذات کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس آیت کو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بالذات پر پیش کیا جب ان کے پاس خلیفہ منصور آئے اور آ کر پوچھا کہ اے امام مالک، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں جب روضہ اقدس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دوں تو میں قبلہ کی طرف رخ کروں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف رخ کروں؟ تو اس وقت حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کریں، اور اس وقت آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ कीजिए, अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के इस वसीला और शफात को कबूल फरमाएगा। फिर यही आयत इमाम मालिक ने पेश फरमाई, और इसी आयत को इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब शिफाउस सिक़ाम में ज़िक्र करके इससे वसीला बिज़ात को साबित करते हैं। तो खैर, इस आयत से मालूम हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लोगों की दुआए इस्तिग़फ़ार के कबूल होने में दखल है, और यही वसीला बिज़ात का मफ़हूम है। आयत नंबर 3, अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला की तरफ वसीला ढूंढो। सवाल ये है कि यह वसीला क्या चीज़ है जो हम खुदा की तरफ पेश करें। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में ये बात नकल की है, लक़द अलिमल महफूज़ून मिन अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना इब्न उम्मे अब्दिल्ला मिन अक़रबिहिम इलल्लाहि वसीला। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो महफूज हैं, वो इस बात को यकीनी तौर पर जानते हैं कि अल्लाह के दरबार में कुर्ब हासिल करने का सबसे अक़रब ज़रिया और अक़रब शख्स इनमें से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब देखें, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो, और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ये बात फरमा रहे हैं कि अक़रब और करीब तरीन वसीले के बाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ये ज़ात है। मालूम हुआ कि वसीला ज़ात का जायज़ है। मैं यहाँ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। उस्ताज़ मोहतरम ने जब हमें ये सबक पढ़ाया था, तो उस्ताज़ मोहतरम ने हमें एक बात इरशाद फरमाई थी। फरमाया था कि जब मैंने मुस्तदरक हाकिम की इस बात को देखा, वलक़द अलिमल महफूज़ूना, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में लफ्ज़ महफूज है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए कि हम अल्लाह के नबी के बारे में कहते हैं कि अम्बिया मासूम हैं, सहाबा के बारे में कहते हैं सहाबा महफूज हैं, और मुज्तहिदीन के बारे में कहते हैं कि मुज्तहिदीन मअजूर हैं। तो सहाबा के बारे में महफूज का लफ्ज़ खुद इस हदीस की किताब में हमें मिल जाता है। आगे हम अहादीस मुबारका शुरू करते हैं। हदीसों में से सबसे पहली हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1010, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़माने में जब लोगों में कहत साली होती थी, बारिश न होती थी, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो के वसीला से दुआ करते थे। अब दुआ के जो अल्फाज सही बुखारी में मौजूद हैं, आप फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना फतस्कीना, ए अल्लाह, हम आपके नबी के वसीला से दुआ करते चले आए हैं और आप हमारी दुआ कबूल करके बारिश बरसाते थे। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबीना फस्कीना, ए अल्लाह, आज हम आपके नबी के चचा, हमारे नबी के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीला से दुआ करते हैं, ए अल्लाह बारिश बरसा दे। क़ाल फ़युस्क़ौन, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसा देते थे। इससे सही बुखारी की रिवायत से मालूम हुआ कि ज़ात का वसीला लेना ये बिल्कुल जायज़ है, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खलीफ़ा दोम इस पर अमल पैरा हैं। यहाँ एक छोटा सा इश्काल है, उसको समझ लें और उसका जवाब भी समझ लें। बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं कि देखें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस अमल से ये तो साबित होता है कि ज़िंदा का वसीला दुआ में लिया जाए। ये कतई नहीं साबित होता कि जो फौत शुदगान हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका वसीला भी जायज़ हो। इस आयत से, इस हदीस मुबारक से ये बात साबित नहीं होती। उसके जवाब में हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला लेने के बजाय अब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वसीला लिया, उसकी वजह ये नहीं
کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اب نبی علیہ السلام کا وسیلہ جائز نہیں بلکہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے؟ نہ، بات اصل میں یہ ہے، علماء نے جو اس کی توجیحات لکھی ہیں، پہلی توجیہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دعا میں نبی کا توسل جائز ہے، اس طرح نبی کے علاوہ اور نیک ہستی کا توسل بھی جائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے توسل کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی ذات کا توسل لیا جائے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے قرابت اور رشتہ داروں کا توسل لیا جائے۔ تیسری وجہ حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام کا توسل یہ رحمت کا باعث ہے، اس طرح انبیاء کے علاوہ دیگر ہستیوں کا توسل لینا یہ بھی رحمت کا باعث ہے۔ نمبر 4، ایک عام انسانی طبیعت یہ ہے کہ ایسی چیز جو محسوس ہو، نظر آتی ہو اور انسان کے سامنے موجود ہو، انسان اس کا توسل لینے پر اطمینان زیادہ کرتا ہے ان کی بجائے کہ جو اس کے سامنے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے یہ درود شریف لے جائیں گے اور جا کر پہنچا دیں گے۔ اب فرشتے ایسے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے علاقے سے عمرہ پر جا رہا ہو، حج پر جا رہا ہو، تو ہم اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب آپ روضہ رسول پر جائیں تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کر دیں۔ اب دیکھیں، ہم فرشتوں کے واسطہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس جانے والے بندے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ موجود ہے۔ تو انسانی طبیعت ایسی ہے کہ موجود چیز پر مطمئن زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو نبی علیہ السلام کے بجائے حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا، اس کی وجہ محض یہی تھی کہ آپ انسانی طبیعت جو محسوس چیز پر اطمینان کرتی ہے اس کے موافق بات سمجھانا چاہتے تھے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، فوت ہو چکے ہوں، ان کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے اسی روایت سے۔ علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ اپنی کتاب مقالات میں لکھتے ہیں، مقالات کوثری میں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ بات کہتے ہیں انا کنا نفعل بکذا، کہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت سے لے کر جب یہ بات فرما رہے ہیں اس وقت تک درمیان کا جتنا بھی عرصہ ہے، اس تمام عرصہ میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اب اس پورے کے پورے عرصہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات جو آپ دنیا میں تشریف فرما رہے سب کے سامنے، یہ زندگی کا حصہ بھی اس دعا کے عرصہ میں شامل رہا، اور جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ قبر اطہر میں تشریف فرما ہیں، یہ عرصہ بھی اس دعا کے اس وقت میں شامل رہا۔ تو جس طرح اس سے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں توسل لینا کے جواز کی بات ہوتی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی قبر کی حیات میں بھی اس جملہ سے توسل کے جائز ہونے کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بڑی عجیب بات سمجھ لیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیتا ہوں، بلکہ یہاں بھی نبی کی ذات کو درمیان میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بعم نبینا، کہ آپ کے نبی، کہ ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات ہی ملحوظ نہیں، بلکہ یہ وہ عباس ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔
معلوم ہوا کہ اب جو وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے اب بھی حضور علیہ السلام کی ذات کو درمیان میں لایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وفات شدگان کی ذات کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے۔ لہذا بعض لوگ جو اشکال کرتے ہیں ان کا اشکال درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، دلیل نمبر 2۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو نابینا تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں عافیت کی، تندرستی کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا آخرت کے لیے کروں، اور اگر چاہیں تو آپ کے لیے ابھی کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کو طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ ایسا کریں، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ، آپ وضو فرمائیں، فَيُحْسِنْ وُضُوءَ، اور اپنا وضو بہت اچھے طریقے سے کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلہ سے آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنے پیغمبر کی طرف متوجہ ہوا ہوں، لتقضی، تاکہ میری حاجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہو جائے، اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائے۔ یہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت میں اس نابینا صحابی کو جو الفاظ سکھائے تھے ان میں واضح ہیں، وَاتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نبی الرحمہ، کہ میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ اپنی دعا میں دینا یہ بالکل جائز ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا اور اس کی تصحیح ذکر فرمایا قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس روایت کے متعلق امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر یہ حدیث ٹھیک ہے، ولم یخرجہ، لیکن انہوں نے اس کی تخریج اپنی کتب میں نہیں فرمائی۔ اسی طرح اس روایت کو غیر مقلد عالم ہیں ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے بھی اس کو اپنی تعلیق میں صحیح فرمایا ہے، اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب نے بھی اس روایت کے متعلق فرمایا اسنادہ صحیح، اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے، اس کا جواب آپ کی فائل میں موجود ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ دلیل نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے ان کی قبر پر، آپ نے قبر کھودی، قبر کی مٹی آپ علیہ السلام نے باہر نکالی اور آپ علیہ السلام نے وہاں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنھا حجتھا، اے اللہ آپ ایسی ذات ہیں جو ہمیشہ زندہ ہیں، آپ پر موت نہیں آتی، میری امی فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دیجئے، ولقن حجتھا، آپ ان کو دلیل سکھا دیجئے، مطلب جب قبر میں جائیں گی تو فرشتوں کے سوال جواب میں یہ مضبوط اور ثابت قدم رہیں، ووسع علیہا مدخلہا، ان کی قبر ان پر کشادہ فرما دیجئے، بحق نبی کا، میرے حق کی وجہ سے، والانبیاء الذین من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے انبیاء ہیں ان کے حق اور ان کے وسیلہ کی وجہ سے، فإنک ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں اپنے وسیلہ کی اور اسی طرح آپ سے قبل جتنے انبیاء ہیں ان کے وسیلہ سے دعا فرمائی ہے۔ معجم الکبیر
امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب حدیث نمبر 20,324 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو خیر، ان دلائل سے یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ملتا ہے کہ نیک ہستیوں کی ذات کا وسیلہ لینا یہ بالکل جائز ہے، اس بالکل غلط اس کو کہنا اور اس کو شریعت کے متصادم ماننا یہ بات درست نہیں ہے۔ مسئلہ توسل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع غفیر گویا کہ اجماع صحابہ بھی اس پر موجود ہے کہ ذات کا توسل لینا یہ جائز ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی روایت جو پڑھی ہے، اس روایت کی تشریح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب ان کو آپ خدا کی طرف وسیلہ بنائیے۔ اب اس بات پر کسی شخص کا انکار منقول نہیں کہ کسی نے انکار کیا ہو کہ آپ ذات کا وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات پر متفق ہیں کہ نیک ہستی کا اپنی دعاؤں میں وسیلہ لینا جائز ہے۔ حضرت دلیل نمبر 2 صحابہ کرام میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں بارش کی قحط ہوئی، بارش نہ ہوئی، تو آپ نے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا توسل لیا۔ الفاظ یہ ہیں اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا، اے اللہ آج ہم اپنے میں سے جو ہمیں افضل اور بہترین شخص ہیں حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ، ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اللہم انا نستشفع الیک بیزید بن الاسود الجرشی، ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، آپ رحمت کی بارش فرما دیجئے۔ یہ روایت امام ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنے طبقات میں ذکر فرمائی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل کثیر صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں ہوا، کسی نے بھی اس پر کوئی کلام نہیں فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ علامہ محمد بن علی الشوکانی اپنی کتاب الدر النزید فی کلمۃ اخلاص توحید میں لکھتے ہیں وثبت التوسل بغیرہ بعد موتہ باجماع صحابۃ اجماعا سکوتیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی دیگر نیک ہستیوں کا توسل لینا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سکوتی اجماع سے ثابت ہے۔ مطلب اجماع ایسا ہوا کہ سارے اس عمل پر خاموش ہو گئے، تو یہ بھی اجماع اس پر نقل کر رہے ہیں۔ میں نے اجماع کے تقریباً 3 حوالے پیش کیے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام بھی توسل بالذات کے قائل ہیں، ان کا اس پر کسی قسم کا انکار یا نقد موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سلف صالحین کے بھی اس میں اقوال موجود ہیں کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں، جس طرح کنز العمال میں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے ابو طالب کا ایک شعر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ ابو طالب یہ شعر آپ کے بارے میں پڑھا کرتے تھے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کا چہرہ بالکل سفید ہے اور آپ کے چہرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جاتی ہے، اور آپ یتیموں کے فریاد رس اور آپ بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس شعر کو سنا اور آپ خوش ہوئے۔ معلوم ہوا خلیفہ راشد کا بھی یہی طریقہ اور یہی نظریہ ہے کہ ذات پیغمبر کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذات پیغمبر سے توسل سنن دارمی میں موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس میں موجود ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے توسل لیتے تھے۔ ان کا توسل امام ابو بکر الخطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر فرمایا، اور حافظ علامہ ابن حجر المکی رحمہ اللہ نے الخیرات الحسان میں اس کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح توسل کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ کا توسل لیا، شواہد الحق میں یہ موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ توسل کے جواز میں گویا اپنی
سنن ترمذی میں باب قائم فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں اس کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ امام نووی الشافعی رحمہ اللہ آپ توسل کا جواز اپنی کتاب الاذکار میں ذکر فرماتے ہیں۔ فتح القدیر میں علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن الحمام رحمہ اللہ توسل کا جواز نقل کرتے ہیں۔ تو فائل میں 20 حوالہ جات موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا میں نیک ہستیوں کا توسل لینا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے سکوتی اجماع سے بھی ثابت ہے، اور دیگر اکابرین کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ آخر میں منکرین توسل کا ایک شبہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ منکرین توسل ایک بات کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چوتھی بات ہے اور آخری بات ہے۔ منکرین توسل ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توسل لینا یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو مشرکین کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا طریقہ کیا بیان فرمایا؟ مشرکین یہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو منکرین توسل یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں، وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو وسیلہ بناتے تھے تاکہ بت انہیں خدا کے قریب کر دیں، اور جو لوگ توسل کے قائل ہیں یہ انبیاء، صلحاء، شہداء کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ تو جو کام مشرکین کرتے تھے وہی کام یہ توسل کو جواز اور فراہم کرنے والے لوگ کرتے ہیں، تو دونوں ایک کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ کی بات درست نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کو بغور دیکھا جائے تو آیت میں باضابطہ یہ لفظ موجود ہے نعبدہم، مشرکین ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ گویا غیر اللہ کی عبادت کرنا، مصائب میں ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کی عبادت کرنا، یہ عمل تھا ان مشرکین کا۔ جبکہ ہم جو توسل کے قائل ہیں، ہم جس ہستی کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، ہم لوگ اس ہستی کو پوجتے نہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اور اس کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کا واسطہ دے کر مانگتے خدا سے ہیں۔ گویا مشرکین انہی سے مانگتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ مفسرین حضرات یہاں ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مشرکین دو قسم کے کام ان کے ہوتے تھے۔ بعض کاموں کے بارے میں نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بت وہ کام کر دیں گے، اور بعض کے بارے میں نظریہ ہوتا تھا کہ یہ بت تو نہیں کر سکتے لیکن یہ خدا کے دربار میں اس کام کو لے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے کاموں کے لیے بتوں کی عبادت، بڑے کاموں کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے تاکہ خدا تک پہنچا دیں۔ جبکہ جو لوگ توسل کے قائل ہیں وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں ہیں، ہرگز اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ خدا تک پہنچائیں۔ تو ان کے طرز عمل میں اور ان کے طرز عمل میں بہت بڑا فرق ہے۔ مشرکین عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت نہیں کرتے، لہٰذا اس آیت کو پیش کرنا توسل کے متوسلین کے متعلق کہ یہ لوگ مشرکین والا کام کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے اور انصاف سے بہت دور ہے۔ اشکال نمبر 2، یہ لوگ ایک اور اشکال بھی پیش کرتے ہیں، اس کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ لوگ اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں جواب دوں گا، تمہارا کام کروں گا۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھیے، یہ لوگ توسل لیے پھرتے ہیں، کبھی نبی کے در پر، کبھی شہید کے در پر، کبھی صدیق کے در پر، کبھی ولی کے در پر۔ اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے تو یہ لوگ وہاں نہیں جاتے بلکہ توسل لیے پھرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ہم اس کے جواب میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ سوال اس وقت ابھر سکتا ہے کہ جب ہمارا اعتقاد یہ ہو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم رب کا دروازہ چھوڑ کر اور در پر جائیں۔
اگر ہم اور در پر جائیں پھر تو یہ اشکال ہو کہ اللہ کا در کھلا ہے آپ اور طرف جاتے ہیں. نہیں، جب اللہ کا در کھلا ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن ہم انبیاء، اولیاء، صالحین اور نیک لوگوں کے توسل سے مانگتے ہیں. گویا اللہ کے دربار میں مانگا جائے اللہ دیتے ہیں، لیکن ان واسطوں کے ذریعے سے اللہ کے دربار سے مانگا جائے تو قبولیت بڑھ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، دربار اللہ تعالیٰ ہی سے، دربار خداوندی سے ہی ملتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ نیک ہستی ہو تو قبولیت بڑھ جاتی ہے، زمانہ نیک ہو قبولیت بڑھ جاتی ہے، اور مکان اگر اچھا اور بابرکت ہو تو قبولیت بڑھ جاتی ہے. میں اس کی ایک سادہ سی ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو استاذ محترم دامت برکاتہم دیا کرتے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول فرماتے ہیں، لیکن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی، ایو دعائے اسما، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو زیادہ قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر میں دعا کرنا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اور نمبر 2 فرض نماز کے بعد کی گئی دعا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، دعا قبول اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ان اوقات میں قبول زیادہ کرتے ہیں. ایک بندہ عام دنوں میں دعا مانگتا ہے اور ایک بندہ رمضان شریف کے مہینہ میں دعا مانگتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ بابرکت ہے، اس میں جب مانگا جائے گا تو قبولیت بڑھ جائے گی. ایک بندہ ایسا ہے جو عام ولی ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا ایک درجہ ہے، لیکن اگر دعا کرنے والا وقت کا نبی ہو اس کی قبولیت کا درجہ بہت بلند ہے. تو دیکھیں، زمانہ، وقت، مکان اور شخص کے تبدیل ہونے سے قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے درجات بڑھ جاتے ہیں. ہم بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مانگتے اللہ ہی کے دربار سے ہیں، لیکن جب نبی، صدیق، شہید، ولی، نیک صالح لوگوں کے وسیلہ سے مانگا جائے تو قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. ہم اس اشکال کے جواب میں تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اشکال کیا جا رہا ہے ذات کے وسیلہ دینے پر کہ اللہ کا دربار کھلا ہے، آپ ذاتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن وسیلوں کے قائل ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کے وسیلہ کے قائل ہیں، نمبر 2 ہم اعمال کے وسیلہ کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ اشکال ہم پر ہے کہ دربار خدا کھلا ہے، آپ ان وسیلوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو یہ تو ڈبل آپ پر بھی اشکال ہے کہ اللہ کا دربار جب کھلا ہے تو پھر آپ ولی سے دعا مانگنے کے وسیلہ کے قائل کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہے تو آپ اپنے نیک اعمال خدا کے دربار میں وسیلہ کے طور پر پیش کرنے کے قائل کیوں ہیں؟ جب آپ 2 جگہوں پر قائل ہیں، اور ہم یہاں توسل بے ذات کی جب بات کرتے ہیں تو آپ اس پر اشکال کرتے ہیں، تو اشکال آپ کو زیبا نہیں دیتا. ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، چاہے وہ وسیلہ بے دعا ہو تب بھی جائز ہے، وسیلہ بالاعمال صالحہ ہو تب بھی جائز ہے، اور اگر نیک ہستی کا وسیلہ ہو تب بھی جائز ہے. بعض کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے، بعض کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے دربار کے کھلے ہونے کے منافی ہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اللہ کے دربار ہی سے ہم مانگتے ہیں اور ان وسیلوں کے ساتھ مانگتے ہیں تو قبولیت بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل و سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کو صحیح طرح دلائل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھ کر پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. توسل کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 4 باتیں پیش کی ہیں، اور ہمارا سبق اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.